السلام علیکم، سعدیہ خالد. سر آپ نے یہ جو پیمفلٹ دیے ہیں اس میں کچھ چیزیں آپ لوگوں نے کمپیریزن کیا ہے. ابھی سر نے ایک کینیا کے حوالے سے بات کی, انڈیا کے ساتھ آپ لوگوں نے کمپیریزن کیا ہے. انڈیا کا جو ٹوٹل رقبہ ہے وہ 82 لاکھ ہے, جبکہ پاکستان کا صرف 8 لاکھ ہے, اور وہاں پہ صرف 28 اسٹیٹس ہیں. آپ نے یہاں پہ 28 اسٹیٹس ہیں سر, وہ سب انہوں نے نام ڈفرینٹ رکھے ہوئے ہیں جی, لیکن ایڈمنسٹریٹو یونٹ اگر ہم سب کو کہیں تو دے آر 39. لیکن اس کا جو 8 گنا چھوٹا کنٹری ہے پاکستان, آپ نے وہاں پہ 32 اسٹیٹس جو ہیں وہ کہا ہے کہ یہ ہونی چاہیے. 17 ٹریلین کے قریب جو ہے وہ ہمارا بجٹ ہے. ابھی جب NFC ایوارڈ کی بات ہوتی ہے تو NFC ایوارڈ کے اوپر سب سے پہلی لے دے یہ ہوتی ہے کہ وفاق سے پیسہ تو سارے نیچے چلا جاتا ہے ان صوبوں کے اندر, لیکن جب ٹیکسیشن یا دوسرے معاملات کے حوالے سے تو وہ وفاق پہ ذمہ داری آ جاتی ہے. تو جب یہ 32 اسٹیٹس بن جائیں گی تو پھر یہ پیسہ تو ڈلیور ہو جائے گا. NFC ایوارڈ آپ نے کہا کہ وہ ماڈیفائی ہو کے آ جائے گا, وہاں سے پیسہ ڈلیور ہو کے ان کو مل جائے گا. یہ کون ان کو آڈٹ کرے گا, وفاق کس طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کرے گا؟ سیکنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی ایک آپشن دیا کہ ہمارے جو کمشنرز ہیں DPO RPO وغیرہ ان کو بھی ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں ہماری جو بھی چھوٹی اسٹیٹ بنے گی ان کے لیے. تو سر ہماری بیوروکریسی سوری ٹو سے بدنام زمانہ بیوروکریسی ہے کرپشن کے معاملے میں, اور اس طرح کے جتنے بھی کہنے کے بیہیویئر کے معاملے میں. تو انہی کے ذریعے انہی کو لے کر اگر آپ اسٹیٹس بناتے ہیں تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ پھر وہ جس طرح انڈیا میں منی پور اور ناگالینڈ آسام وغیرہ ہو رہا ہے یہاں پہ نہیں ہوگا, کیونکہ سب تو پاور کی گیم, اور جب وہ ڈائلوٹ ہو کے نیچے آ جائے گی تو پھر کس طریقے سے آپ لوگ ان کو کنٹرول کر پائیں گے؟ ابھی جو میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم DPOs کو ان کو استعمال کریں. میں نے عرض کیا کہ ہم جو آپ کا ڈویژن ہے اس میں ایک کمشنر بیٹھا ہوا ہے جو چیف سیکرٹری بن سکتا ہے, RPO بیٹھا ہوا ہے جو IG بن سکتا ہے. یہ میں نے اس بات میں کہی تھی کہ ہم اس کی افورڈیبلٹی کے ایشوز ہوں گے, یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہو جائیں گی اتنی زیادہ ڈویژنس کرنا. تو اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ آپ کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑے گا, اور عام آدمی کی زندگی میں ڈسرپشن بھی منیمم ہوگی, کیونکہ مجھے جس گورنمنٹ سے کام پڑتا ہے وہ ادھر ڈسٹرکٹ میں بیٹھی ہوئی ہے. سیکریٹریٹ تو ایک پالیسی میکنگ کے لیے ہوتا ہے, ہم نے ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ادھر رکھی ہوئی ہیں تو مجھے وہاں جانا پڑتا ہے, ادروائز تو میرا کام تو ڈسٹرکٹ میں ختم ہو جاتا ہے. تو عام آدمی کی زندگی میں ڈسرپشن منیمم ہوگی. اور آپ کا اور کیا تھا سوال, لمبا تھا مجھے. انڈیا کے دیکھیں, انڈیا جب سے بنا ہے نا وہ ہر 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد 1-2 نئے صوبے بنا دیتے ہیں. ان کا صوبہ بنانے کا جو میکنزم ہے وہ بڑا سادہ ہے, وہ اپنی سمپل میجورٹی ان کی پارلیمنٹ کی ہے, اس سے وہ نیا پروونس بنا لیتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں ہر الیکشن سے آلموسٹ پہلے وہ 1-2 نئی اسٹیٹس بناتے ہیں. تو ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن اگر آپ اس طرح کریں آبادی کے لحاظ سے وہ شاید ابھی نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ دیکھیں گی جو ایوریج پاپولیشن ان کی ہے پروونس کی وہ ہم سے بہت کم ہے ابھی اس وقت تک. اگر آپ دیکھیں ہم ایک وقت میں بنا رہے ہیں اور 80 سال کے بعد بنا رہے ہیں, اور ہمارے پاس ڈویژنز موجود ہیں. میں جو سب سے بات کرتا ہوں نا جی, زیادہ مجھے جو سمجھ آتی ہے کیوں ہم 32 یا 33 کی بات, 33 اسلام آباد کو ملا, ہم بات اس لیے کرتے ہیں کہ ڈویژنز آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں, ہمیں نئی ٹیریٹریز نہیں ڈالنی پڑے گی. لاہور میں کوئی اور ایک ضلع نہیں شامل کرنا پڑے گا, ادھر سے کسی کو نکالنا نہیں پڑے گا. وہ اگر ہم کریں گے تو جھگڑے ہوں گے. یہ ہمارے پاس بنے ہوئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں, ان کو اسی طرح اگر آپ پروونس میں لے کے جائیں گے تو منیمم ڈسرپشن کے ساتھ آپ صوبے بنا سکتے ہیں.